رانی چڑیا اپنے شوہر راجو چڑے اور 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ رانی چڑیا بہت محنتی تھی اور راجو بہت سست تھا۔ راجو یا ادھر ادھر پھرتا رہتا یا سارا دن سویا رہتا۔ رانی راجو سے بولی، راجو، مونسون آنے والا ہے اور ہمارا گھونسلہ کمزور ہے، کہیں تیز ہوا اور بارش سے ہمارا گھونسلہ نہ ٹوٹ جائے۔ اس سے پہلے بارش ہو ہمیں اپنے گھونسلوں کی مرمت کرنا ہوگی اور کھانا بھی اکٹھا کرنا ہوگا۔ ہم دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تم کیا صبح صبح راشن لے کے چڑھ گئی ہو؟ کر لیں گے کام، ابھی مونسون آنے میں ٹائم ہے، میں بھی تھوڑی دیر میں ٹہل کر آتا ہوں۔ راجو روز ایسے ہی بہانے بنا کر کام سے جان چھڑوا لیتا اور بیچاری رانی گھونسلے کی مرمت کا کام کرتی۔ وہ صبح سے شام تک گھونسلے میں مرمت کے لیے کام کرتی رہتی اور تنکیں جمع کرتی رہتی اور اپنے بھوکے بچوں کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کرتی تھی۔ میں اپنے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر لیتی ہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے خاندان کا کیا ہوگا؟ ماں بھوک لگی ہے، دانا دو نا۔ ماں کس سوچ میں پڑ گئی، کھانا دو نا۔ ہاں یہ لو، پیٹ بھر کے کھاؤ۔ رانی جس بات کو لے کر پریشان تھی، شاید اس کو پہلے ہی پتہ لگ گئی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اگلے دن رانی جب اپنے بچوں کے لیے کھانا جمع کر رہی تھی کہ اچانک کہیں سے پتھر آ کر اس کے سر پر لگتا ہے اور اس کے سر سے خون نکلتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ گھونسلے میں رانی کے بچے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بابا، ماں ابھی تک نہیں آئی، اس ٹائم تک تو وہ آ جاتی ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ماں کہاں رہ گئی؟ پریشانی تو مجھے بھی ہو رہی ہے، میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں، تم دونوں یہیں رہنا۔ راجو رانی کو ڈھونڈنے چلا جاتا ہے، پر وہ جیسے ہی کچھ دور گیا تو اس کی نظر رانی پر پڑتی ہے جو فرش پر لہو لہان پڑی ہوئی تھی۔ رانی، یہ سب کیا ہو گیا؟ تم ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ باپ کو ماں کے بغیر آتا دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بابا، ماں کہاں چلی گئی؟ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، ماں کب آئیں گی؟ بچوں، ماں اب کبھی نہیں آئے گی، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ہمیں بھی ماں کے پاس لے چلو۔ بچوں کی معصوم باتیں سن کر راجو پریشان ہو جاتا ہے۔ اب وہی روزانہ بچوں کے لیے دانہ چگ کر لاتا۔ آہستہ آہستہ کچھ وقت گزر گیا۔ راجو ایک نئی چڑیا کو گھونسلے میں لے آیا اور بچوں سے بولا، یہ تمہاری نئی ماں ہے۔ ان دونوں کو تو میں گھونسلے سے ہی دھکا دے دوں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ کچھ دنوں میں اس چڑیا نے 2 انڈے دیے۔ تم لوگ میرے انڈوں سے دور ہی رہنا۔ ماں، بابا ابھی تک نہیں آئے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ چلو، میں تم سب کے لیے دانے لے کر آیا ہوں۔ لاؤ، یہ سارے دانے مجھے دے دو، میں ہی بانٹ دیتی ہوں۔ ارے یہ کیا، ماں نے ہمیں دانے دیے ہی نہیں۔ بیچارے بن ماں کے بچے بھوکے رہنے لگے۔ اس چڑیا نے ایک دن انہیں گھونسلے سے نکال دیا۔ بیچارے صحیح سے اڑ بھی نہیں سکتے تھے اور ایک درخت پر اڑ کے بیٹھ گئے۔ تبھی ایک بلا ان کے سامنے آ گیا۔ آہا، آج تو منہ میں پانی آ گیا، صبح صبح ناشتہ جو مل گیا، اب میں تم دونوں کو کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں گا۔ ہمیں چھوڑ دو بلا بھیا، ہمیں جانے دو۔ اگر میں تمہیں جانے دوں گا تو میری بھوک کیسے مٹے گی؟ تم لوگ ایسے نہیں جا سکتے۔ تو انہیں ہاتھ لگا کر دکھا، اگر تیرا کچھ عمر نہ نکال دیا تو کہنا۔ گھبراؤ نہیں بچو، میرے ہوتے ہوئے یہ بلا تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ میں ابھی گوگی چڑیا کو بلاتا ہوں۔ کیا گوگی چڑیا؟ وہ تو میرا بلا حال کر دے گی۔ کیا ہوا؟ تم نے مجھے بلایا؟ اور یہ کون ہے؟ بچے ساری آپ بیتی اس چڑیا کو بتاتے ہیں۔ اسے سن کر چڑیا کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میری رانی بہن اس دنیا میں نہیں رہی، تم لوگ پریشان نہ ہو، اب تم لوگ میرے پاس ہی رہنا۔ شاید تم لوگ جانتے نہیں، رانی میری بہن تھی، بھلے ہی سوتیلی بہن تھی، بس ہم لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ مجھے بہت افسوس ہوا جو تمہاری سوتیلی ماں نے کیا۔ تم فکر نہ کرو میرے بچوں۔ وہ بچے اب بہت خوش تھے۔ وہ اب گوگی چڑیا کے ساتھ ہی اس کے گھونسلے میں رہتے تھے۔ گوگی چڑیا ان کا بہت خیال رکھنے لگ گئی تھی۔ ایک دن موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ گوگی چڑیا نے بچوں کے لیے بہت سا دانہ پہلے ہی اکٹھا کر لیا تھا، اس لیے اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تبھی بچوں کی نظر درخت پر اپنے باپ اور سوتیلی ماں پر پڑتی ہے جو ٹھنڈ میں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں۔ ماسی،
اس درخت پر بابا اور ماں ٹھنڈ میں ٹھٹر رہے ہیں، کیا ہم انہیں تھوڑا سا دانہ دے دیں؟ میں جانتی ہوں میرے بچوں، تم بہت رحم دل ہو، آخر ہو تو رانی کے بچے نا، وہ بھی بہت رحم دل تھی۔ یہ تھوڑا سا دانہ اپنے بابا اور ماں کو دے آؤ، ان کے بچوں کا بھی پیٹ بھر جائے گا۔ دونوں بچے جب دانے اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ مجھے معاف کر دو بچوں، میں نے تمہارے گھر سے نکال دیا تھا، بن ماں کے بچوں کو میں پیار نہیں دے سکی، اور آج ہماری مدد کی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ تم سے زیادہ میں شرمندہ ہوں۔ رانی کے جانے کے بعد میں نے بھی تو ان بچوں کا دھیان نہیں رکھا۔ بابا آپ لوگ شرمندہ نہ ہوں، اب ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں۔ وہ دیکھو گوگی خالہ، وہ ہماری خالہ ہیں، وہ ہماری ماں کی بہن ہیں، یہ ہم سے بہت پیار کرتی ہیں اور ہمارا بہت خیال رکھتی ہیں۔ گوگی بہن، آپ نے ان بچوں کا خیال رکھا اور میں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ کوئی بات نہیں بہن، آپ لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہی کافی ہے۔ اس دن کے بعد سے سب پرندے خوشی خوشی مل کر رہنے لگ گئے۔ مزید اچھی اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔